الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین فقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد اور ثنا اور حضور پر نور شافی یوم النشور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام جملہ معزز و محتشم سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین والاحتشام، آج کے اس بابرکت دن سے ایک نئے سلسلے کا آغاز کیا جا رہا ہے اور وہ ہے درس قرآن مجید، جو کہ انشاءاللہ العزیز روزانہ بعد از نماز فجر جاپانی وقت کے مطابق جو ہے وہ آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کیا جائے گا۔ آج اس سلسلہ کی پہلی قسط ہے اور آج ہم گفتگو کریں گے قرآن مجید کی اہمیت اور فضیلت کے اوپر۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ عظیم الشان عظیم المرتبت کتاب ہے کہ جس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، اور اس کتاب کے اندر اللہ رب العالمین نے متقین کے لیے ہدایت رکھی ہوئی ہے۔ قرآن پاک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی کتاب ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، اس سے ایمان بڑھتا بھی ہے اور دلوں کے زنگ دور بھی ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا باعث برکت بھی ہے اور ثواب بھی ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہماری آج کی جو اکثریت بشمول نوجوان اس تلاوت قرآن مجید سے غافل ہیں۔ دنیا کے کاموں میں ہم اپنا وقت لگانے سے گریز کرتے ہیں، جبکہ تلاوت قرآن پاک کے لیے وقت ہی نہیں ملتا، اس کا ہم بہانہ لگا دیتے ہیں۔ یقین جانیے کہ تلاوت قرآن مجید سے اللہ تبارک و تعالی وقت میں برکت بھی ڈال دیتا ہے۔ آج ہم یہ عہد کریں اللہ رب العالمین سے کہ انشاءاللہ العزیز ہم قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کی بنیاد پر کریں گے، کم از کم 2 سے 3 رکوع روزانہ وہ قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے، اور اگر ہم اس کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے تو اور بھی اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس سے بندوں کے اوپر اپنی مہربانی بھی فرمائے گا۔ قرآن مجید کی فضیلت قرآن مجید میں بھی بیان ہوئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھو، کیونکہ قرآن مجید قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا، یعنی شفاعت کرنے کے لیے آئے گا۔ اور ایک دوسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن مجید کی سفارش کو قبول بھی کیا جائے گا، اور قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے والوں کے لیے بھی قرآن پاک جو ہے وہ بذریعہ نجات ہوگا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن اور قرآن والے جو اس پر عمل کرتے تھے ان کو لایا جائے گا،
اور سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پیش کیے جائیں گی، اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جو ہے یہ سفارش کریں گی، یعنی کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جو ان کی تلاوت کرتا ہے یہ بھی سفارش کریں گی۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے حوالے سے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن مجید سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جس نے قرآن مجید سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اب دیکھیں کہ قرآن مجید کتنا باعث رحمت ہے ہمارے لیے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس جگہ قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے 4 انعامات وہاں پر فرماتا ہے۔ نمبر 1، نزلت علیہم السکینہ، اللہ رب العالمین اس جگہ سکون نازل فرما دیتا ہے۔ نمبر 2، غشیتہم الرحمہ، رحمت اس جگہ کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اور نمبر 3، حفتہم الملائکہ، فرشتے اس جگہ کا آ کر طواف کرتے ہیں۔ اور چوتھا انعام کیا ہوتا ہے؟ ذکرہم اللہ فی من عندہ، کہ ہم یہاں پر اللہ رب العالمین کا کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین فرشتوں کے سامنے ان کا ذکر کرتا ہے جو قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کتنا کرم ہے اور کتنی مہربانیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ جو بندہ قرآن مجید پڑھتا ہے اللہ رب العالمین ان کا ذکر فرشتوں کے سامنے کرتا ہے۔ اور ایک دن نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو فرمایا کہ اعطوا اعینکم حظھا من العبادہ، کہ میرے صحابہ اپنی آنکھوں کو بھی عبادت کا حصہ دیا کرو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما حظھا من العبادہ، کہ ہم اپنی آنکھوں کو کس طرح عبادت کا حصہ بنائیں؟ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ النظر فی المصحف، کہ قرآن مجید کو دیکھنا یہ آنکھوں کی عبادت ہے۔ اب دیکھیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ تعلیم دی۔ اچھا، اب یہ حکم تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تھا بظاہر، لیکن حقیقت میں یہ حکم ہمارے لیے تھا، کیونکہ صحابہ تو وہ عظمت اور شان والے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی ہیں کہ جو ہر وقت کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنگت میں رہا کرتے تھے، کہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنگت میں رہا کرتے تھے۔ تو جو صاحب قرآن کی ہر روز زیارت کرتے ہوں گے تو ان کے اوپر تو مہربانیاں ہوتی ہی ہوتی ہیں۔ تو اصل میں یہ حکم جو ہے یہ ہمارے لیے تھا کہ جنہوں نے قرآن مجید کو معاذ اللہ جنہوں نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت تو نہیں کی ہوئی، لیکن وہ قرآن پاک کو پڑھیں تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کو دیکھو، یہ وہ قرآن پاک ہے جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر نازل ہوا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ قرآن جیسی عظیم الشان عظیم المرتبت کتاب جو ہے وہ عطا فرمائی ہے۔ پھر قرآن مجید کے حوالے سے بھی ہے کہ جو لوگ قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کو بلند فرما دیتا ہے، وہ دنیا میں بھی عزت حاصل کرتے ہیں اور آخرت میں بھی جنت جو ہے وہ اس میں داخل ہوں گے۔ جو قرآن مجید کی تلاوت اور تعلیمات سے دور ہوتے ہیں اور اپنی زندگی اپنی مرضی اور چاہت سے بسر کرتے ہیں، پھر ایسوں کو اللہ رب العالمین ذلیل و خوار بھی کر دیتا ہے۔ یعنی اگر ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے تو اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق جو وہ بسر کرنی چاہیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کتاب یعنی قرآن مجید کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو سر بلند فرما دے گا اور بہت سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین جو ہے وہ ذلیل اور رسوا بھی فرما دے گا۔ پھر قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی تلاوت کرنے سے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قیامت کے دن انسان ایک نیکی کے لیے مارا پھر رہا ہوگا، لہذا نیکیوں کے حصول کے لیے تلاوت قرآن پاک کو اپنا معمول بنانا چاہیے۔ نیز نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کا ایک حرف تلاوت کیا اس کو 1 نیکی ملے گی، اور اس 1 نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گنا ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور
میم جو ہے یہ ایک حرف ہے، یعنی یہ تین حرف ہیں، تو اب ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہوں، اور جو شخص صرف الف لام میم پڑھے گا تو اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں جو ہیں وہ لکھ دے گا۔ پھر قرآن مجید کو یاد کرنا، اس کو حفظ کرنا، اپنے سینے میں محفوظ کرنا، یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ آدمی جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ نہیں، وہ ویران گھر کی طرح ہے، یعنی کہ کچھ نہ کچھ اس کو زبانی جو ہے وہ یاد رکھنا چاہیے۔ اور سورہ بقرہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک شیطان اس گھر سے دور بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہو، یعنی کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان اس گھر سے دور بھاگتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک پڑھنے والے مومن کی مثال ترنج کی سی ہے کہ اس کی خوشبو بھی عمدہ ہے اور اس کا مزہ بھی اچھا ہے، اور قرآن نہ پڑھنے والے مومن کی مثال کھجور کی سی ہے کہ اس میں بو نہیں مگر مزہ جو ہے وہ اس کا میٹھا ہے، اور قرآن پڑھنے والے منافق کی مثال نازبو، ایک یہ خوشبودار پودا ہے، اس کی مانند ہے کہ جس کی خوشبو تو ہے لیکن اس کا مزہ جو ہے وہ کڑوا ہے، اور قرآن پاک نہ پڑھنے والے منافق کی مثال کوڑ تنبا کی سی ہے کہ اس میں خوشبو بھی نہیں ہے، اس کا مزہ بھی کڑوا ہے۔ یعنی قرآن پاک پڑھتے رہنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، سمجھ کر اس پر عمل جو ہے وہ بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت بجائے خود اجر و ثواب کا باعث ہے، چاہے پڑھنے والا اس کے معانی اور مطالب کو سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو۔ اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں پڑھنے والے کو ملتی ہیں، جیسے کہ حدیث پاک میں آپ آیا ہو، آپ نے سماعت بھی فرمایا۔ اور قرآن مجید جو ہے اس کو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے، اب کون ہے جو اس کو یاد کرے۔ یعنی قرآن پاک جو اس کی تلاوت کرے گا یا اس کو یاد کرنا چاہے گا تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے، کن کے لیے؟ جو اس کو یاد کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید جو ہے یہ باعث اجر و ثواب بھی ہے، اور جو اس کو یاد کرنا چاہے اس کو یاد بھی ہو جاتا ہے۔ علاوہ سے قرآن مجید پر تدبر، اس کو سمجھنے سے اصل مقصد اللہ کی مرضی و منشا معلوم کر کے اس پر عمل کرنا ہو، نہ کہ محض اس کے لطائف و دقائق اور اس کے اسرار و غوامض سے واقفیت حاصل کرنا ہو، کیونکہ یہ واقفیت تو عربوں کو حاصل ہے، ان کی زبان بھی عربی ہے، اور اس بنا پر وہ قرآن پاک کے مطالب اور معانی سے نا آشنا نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کا عمل قرآن پر نہیں ہے اس لیے دیگر مسلمانوں کی طرح وہ بھی دنیا میں مغلوب ہی رہے۔ 30 لاکھ یہودی 11 کروڑ عربوں پر حاوی ہیں۔ یہ محض کیوں ہے کہ یہ قرآن سے اعراض اور گریز کی وہ سزا ہے جو اللہ تعالی مسلمانوں کو اس دنیا میں ہی دے رہا ہے۔ یعنی قرآن مجید کو ہم پڑھ تو رہے ہیں، اس سے ہم برکات بھی حاصل کر رہے ہیں، لیکن جو اصل مقصد ہے کہ اس کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل پیرا ہوں وہ ہم حاصل نہیں کر رہے، جو کہ آج ہمیں اس کی بہت ساری ضرورت بھی ہے۔ اس لیے قرآن مجید کو سمجھ لینا ہی کافی نہیں ہے، اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اور جب تک مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی قرآن مجید کے سانچے میں نہیں ڈھلے گی، ان کے شب و روز کی معمولات قرآنی ہدایت کے تابع نہیں ہوں گے، اور مسلمان قرآن مجید کو اپنا رہنمائی زندگی تسلیم نہیں کریں گے، ان کی ذلت اور ادبار کا یہ دور ختم نہیں ہوگا، ان کی مشکلات کبھی بھی کم نہیں ہوگی، اور ان کی وہ عظمت رفتہ بحال نہیں ہوگی جس کے وہ خواہش مند ہے اور جس سے قرون اولیٰ کے مسلمان بہرہ یاب تھے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے اس کی طرف خوب ترجمانی کی ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر۔ یعنی قرآن مجید سے ہم نے یوں سمجھ لیں کہ مرنا تو سیکھا ہے لیکن جینا نہیں سیکھا۔ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ہم اصال ثواب کے لیے اور اس کی اگلی زندگی کی آسانی کے لیے تو ہم بڑا کچھ کر دیتے ہیں، لیکن جو اصل زندگی جس کو ہم جینا چاہ رہے ہیں اس کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں فکر کرنی چاہیے قرآن مجید سے
اپنی زندگی کو سنوارنے کی کہ ہم نے جینا کس طرح ہے۔ تو قرآن پاک کی شان بھی بڑی ہے، قرآن پاک کو پڑھنے کا ثواب بھی ہے، لیکن جو اصل مقصد ہے وہ قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہے۔ قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں اور قرآن مجید سے ہم بجائے مرنے کے جینا جو ہے وہ شروع کریں۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جو ایمان والے ہیں، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، کہ ایمان والے تو ایسے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات پڑھ کر ان کو سنائی جاتی ہیں اور تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو مزید بڑھا دیتی ہیں اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، یعنی بھروسہ رکھتے ہیں۔ قرآن پاک کی یہ بھی ایک شان ہے، اور قرآن پاک سن کر، قرآن مجید سن کر ان پر اس قدر خشیت الہی اور رقت نفس طاری ہوتی ہے کہ جس سے ان کی آنکھیں اشکبار، دل موم اور پیشانیاں رب کے حضور جو ہے وہ سجدہ ریز ہو جاتی ہیں۔ اثر پذیری کا تذکرہ ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین ان الفاظ میں فرماتا ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب وہ رسول کی طرف نازل کردہ کلام کو سنتے ہیں، وَإِذَا سَمِعُوا، جب وہ سنتے ہیں اس کو جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا، تو کیا ہوتا ہے؟ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، تو آپ ان کی آنکھوں سے آنسو سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں، ان کی آنکھیں جو ہیں وہ ان سے آنسو بہتے ہیں اور تم دیکھتے ہو، اس سبب کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہم ایمان لائے ہیں لہذا ہمیں ان لوگوں میں لکھ دے جو تصدیق کرنے والے ہیں۔ اس مبارک کلام کی تاثیر کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ یوں بیان فرمایا کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا۔ اللہ نزل احسن الحدیث، کہ اللہ رب العالمین نے بہترین کلام نازل فرمایا، جو ایسی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی ہوئی آیتوں کی ہے، جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں آخر میں ان کے جسم اور دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت، جس کے ذریعے جسے چاہے راست پر لگا دیتا ہے اور جسے چاہے اللہ تعالیٰ ہی راہ بلاتے، اس کا کوئی ہادی نہیں ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، یعنی جس کو اللہ رب العالمین گمراہ کر دے پھر اس کو کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تلاوت قرآن پاک کی اثر انگیزی کا آنکھوں دیکھا حال حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں نقل فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے کچھ پڑھ کر سناؤ۔ کن کو کہا اور کس نے کہا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ مجھے کچھ پڑھ کر جو ہے وہ سناؤ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا، سورہ نساء تلاوت کرنا شروع کی، اور جب میں یہاں پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ وہ سما کیسا ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک ایک گواہ لائیں گے اور تمام کے اوپر اے محبوب اے کریم ہم آپ کو گواہ لے کر آئیں گے۔ فرماتے ہیں کہ اس پر آپ کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، کہ میں نے جب یہ قرآن پاک کی آیت پڑھی تو اس پر آپ کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، آپ فرما رہے تھے کہ بس کرو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے مڑ کر دیکھا تو آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ روایت بخاری شریف کی ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے جب قرآن پاک کو سنا تو آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو رما ہوئے۔ یہی حال آپ کریم آقا علیہ السلام کے اصحاب کا بھی تھا کہ وہ نہایت ہی سوچ سے تلاوت کرتے، قرآن پاک سنتے، اس سے متاثر ہوتے اور دیگر سامعین کو بھی مسحور کر دیتے۔ لہذا مکی دور میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نہایت ہی بے مثال واقعہ امام بخاری علیہ رحمہ نے نقل فرمایا ہے، جس میں تلاوت قرآن پاک کے متعلق ان کے یہ الفاظ ہمیں محو حیرت و استعجاب میں ڈالنے کے لیے کافی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مکان کا ایک حصہ نماز کے لیے خاص کر دیا،
روایت میں آتا ہے کہ ثم بدا علی ابی بکر فابتنا مسجدا بفناء دارہ، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا ایک حصہ جو ہے وہ اس لیے خاص کیا ہوا تھا کہ وہاں پر نماز پڑھ سکے، وکان یصلی فیہ، جس میں قرآن پاک پڑھ سکیں، ویقرأ القرآن، اور قرآن پاک کی تلاوت کر سکیں۔ فینقذف علیہ نساء المشرکین، اور جب تلاوت قرآن پاک وہاں پر ہوتی تھی تو مشرکین کی جو عورتیں ہیں وہ سنتی اور بچے ان پر ٹوٹ پڑتے۔ فینقذف علیہ نساء المشرکین وابناؤہم، کہ بچے بھی اور مشرکین کی عورتیں جو ہیں جب قرآن پاک پڑھا جاتا تو وہ ان پر ٹوٹ پڑتے، ان کے رقت آمیز تلاوت سے محظوظ ہوتے، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے تلاوت کلام پاک کی آواز آتی تو وہ لوگوں کو محو حیرت اور استعجاب میں ڈال دیتے تھے، اور اسے غایت درجہ پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اور اصل میں جو بات تھی وہ یہ تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی نرم دل انسان تھے، تلاوت قرآن پاک کے وقت اپنی آنکھوں پر قابو نہیں رکھ پاتے تھے اور وہ بے اختیار بہہ پڑتی تھی، یعنی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر رقت آمیز انداز میں تلاوت کلام پاک کیا کرتے تھے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، جس بنا پر آپ کے ہمسائے جو ہیں اور ہمسائے بھی کیسے کہ جو مشرکین تھے اور مشرکین کی عورتیں، ان کے بچے جو ہیں وہ اس تلاوت سے جو ہے وہ مستفید ہوتے تھے، اور وہ اس سے جو ہے وہ ان کے اوپر ایک غلبہ طاری ہو جاتا تھا، وہ بھی اس قدر قرآن پاک سن کر ان کے دلوں کے اوپر جو ہے وہ اتنا اثر ہو جاتا تھا۔ انسان ہی پر یہ صورتحال اور یہ کیفیت بس نہیں ہوتی، بلکہ یہ مبارک آیات جمادات پر نازل ہوتی تو وہ بھی اس کے عظیم اثرات کو قبول کیے بغیر نہیں رکھ پاتے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل فرماتے تو پہاڑ بھی اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پر نازل فرماتے تو تم دیکھتے کہ پہاڑ بھی اس کے خوف سے ریزہ ریزہ جب ہو جاتے۔ یعنی قرآن پاک صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ اگر جمادات پر اللہ رب العالمین نازل فرماتا ہے یا جمادات کے اوپر جو ہے وہ اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے اوپر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی ایک شان جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے۔ تلاوت قرآن پاک وہ مبارک اور پسندیدہ عمل ہے جس کے سننے کے لیے نہ صرف سلیم و طبع انس و جن مضطرب اور بے چین رہتے بلکہ آسمان سے فرشتے بھی اتر آتے ہیں۔ اس سلسلے میں بھی روایت موجود ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی کا واقعہ نقل کرتے ہوئے شاہ فرماتے ہیں کہ قرأ رجل الکہف وفی الدار الدابہ فجعلت تنفر فسلم فاذا دبابۃ او صحابۃ غشیتہ فذکرہ للنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال اقرأ فلان فانها السکینہ نزلت للقرآن او تنزلت للقرآن، کہ ایک صحابی تہجد کی نماز میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے کہ اچانک گھر ہی میں بندھا ہوا ایک جانور گھوڑا جو ہے وہ بدکنے لگا۔ سلام پھرنے کے بعد نظر دوڑائی تو اوپر بادل جیسا ایک ٹکڑا نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا۔ تو اس صحابی نے صبح کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ واقعہ یہ تذکرہ کیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کا جب ذکر کیا جس پر آپ نے فرمایا کہ اے فلاں تم اپنی تلاوت جاری رکھو، یہ سکینت تھی جو قرآن پاک کی تلاوت کی وجہ سے آسمان سے اتری ہوئی تھی۔ یعنی کہ جب قرآن پاک پڑھا جا رہا تھا تو فرشتے جو ہے ان کا نزول ہو رہا تھا۔ تو یہ قرآن پاک کی عظمت ہے کہ قرآن پاک پڑھنے کی وجہ سے فرشتے جو ہے ان کا بھی نزول ہو جاتا ہے۔ تو ہم چونکہ اب یہ درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا ہے تو اس سے پہلے قرآن پاک کی کچھ فضیلت اور اس کی اہمیت جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ آج آپ نے قرآن پاک کی فضیلت جو ہے اس کو سماعت کیا ہے، تو کل مزید اس کا ایک حصہ فضیلت کا اور پھر اس کی اہمیت کا آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ العزیز کل پھر آپ سے فجر کی نماز کے بعد پھر ملاقات ہوگی، اور یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ آپ بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ رب العالمین میرے لیے مزید آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔